جی عمران صاحب، میں آپ کی طرف چلتا ہوں. بڑا ہی امپورٹنٹ سوال ہے اور یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس کو بیان بھی کیا جائے. جی ضرور. اور صحیح ہر انداز میں، لوجیکل انداز میں، دینی انداز میں، جس انداز میں دیکھا جائے اس کو بیان کیا جائے کہ موجودہ نظام تعلیم جو ہمارے دور حاضر میں چل رہا ہے، آکسفورڈ کا ہے یا دیکھیں جو نصاب ہیں، جی اور دیکھا جائے معاشرے میں کہ اس نصابوں سے جو ہمارا بالخصوص اس ملک میں سے بھی ان نصابوں میں سے چیزیں نکالی جا رہی ہیں جو بچوں کی تربیت یا ایک مسلمان کے لیے بڑی ضروری رکھتی ہیں، معنی رکھتی ہیں، ان کو خارج کیا جا رہا ہے اور جی باہر کی چیزیں ڈالی جا رہی ہیں. میں بی اے کر رہا تھا تو اس میں مسٹر چپس کا ہاں مضمون جی تھا. جی جی یقین مانیے اس کو میں پڑھ کے میں نے بڑی مشکل سے بی اے کا پیپر پاس کیا تھا مسٹر چپس کو. لیکن ادھر میرے ذہن میں ایک سوال آیا تھا کہ کاش کہ ادھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی صحابہ سیرت کے کی بارے میں لکھا ہوتا بالکل تو بالکل. یقینی طور پر اس کو پڑھ کے مجھے فائدہ بھی ہوتا، لیکن مجھے وہ پڑھ کر فائدہ نہیں ہوا تھا. تو میں پوچھنا چاہوں گا کہ موجودہ نظام تعلیم اور اسلامی تعلیمات کو باہم ملا کر ہم اپنی یوتھ کو، بچوں کو کیسے ایک اچھی تعلیم سے آشنا کر سکتے ہیں؟ ماشاء اللہ بہت خوبصورت آپ کا سوال ہے. پہلی چیز تو یہ کہ آپ نے فرمایا موجودہ نظام تعلیم اور اسلامی تعلیم کو کس طرح مرج کیا جائے. پہلی بات ہمیں یہ جان لینی چاہیے کہ اسلامی تعلیم ہی موسٹ ایڈوانس تعلیم ہے. صحیح، بالکل. تو اس میں مرجر کی اس طرح سے دیکھنے کے لیے ضرورت سے زائد جو زیادہ ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ پہلے اسٹیبلش کر لیں کہ جو اسلام ہم اس کو ایسے دیکھ لیں نارملائزیشن آف دین. جیسا کہ دین آگے پروفیسر صاحب نے فرمایا، دین یہاں پہ ریگولیٹ ہی آپ کی دنیا کو کرنے آیا ہے. اگر ہم کہتے ہیں کہ دین اور ہے اور دنیا اور ہے تو پھر دین کا مقصد کیا ہے آنے کا؟ دین از سیٹ آف پرنسپلز، رولز اینڈ ڈسپلنز اینڈ سیلف ریگولیٹری ایسنس انسائڈ اٹ. تو اگر یہ تمام آبجیکٹیوز اس کے اندر ہیں تو یہ کس کے لیے لایا ہے؟ تو یہ ہمارے لیے ہی لایا ہے، ہماری اولادوں کے لیے لایا ہے، ہمارے بچوں کی تعلیم کے لیے لایا ہے. اب پرابلم کہاں پہ آ رہی ہے؟ یہ بریک ڈاؤن کیسے اپیئر ہوا؟ ونس اگین آپ دیکھ لیں کہ اگر موسٹ نظام تعلیم اس وقت سیل ہو رہا ہے، بک رہا ہے. بالکل. جو سرکاری سطح پر آپ کو اگر کوئی فری چیز سچ ایجوکیشن کی بغیر چارجز کی مل رہی ہے تو اس میں کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب اگر ہم اس پوائنٹ پہ آ جائیں کہ ایجوکیشن کو سو کولڈ ایکڈیمک ٹریننگ، لبرل ایجوکیشن اور وٹ ایور یو وانٹ ٹو کال اٹ، پر جس بھی صورت میں ہے جو تعلیم ہے وہ بک رہی ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر میں تعلیم کو بیچ رہا ہوں اور آپ میرے کسٹمر ہیں تو آپ جو چاہ رہے ہیں میں وہ نہ دوں تو آپ کیسے خریدیں گے؟ بالکل. آپ کبھی بھی نہیں خریدیں گے. بالکل. تو اس کا مرجر ونس اگین ڈپینڈ کرے گا کہ والدین کیا چاہ رہے ہیں. پھر والدین کے اوپر بات پھر آئے گی ڈیفینیٹلی. وائی؟ کیونکہ بگننگ سے میں انڈیپینڈنٹ ہی نہیں ہوں. صحیح. مجھے کیا پتا میں نے کس انسٹیٹیوشن میں جانا ہے؟ مجھے تو ماں باپ پڑھائیں نہ تو میں تب بھی مجھے تو میں نظام چلا رہا ہوں، میرا چل رہا ہے. کیوں کہ میری ڈپینڈنسی جو ہے یہ میرا والد یا والدہ ہے. اس اعتبار سے ہم آج ہی کچھ دوستوں سے میں بات کر رہا تھا کہ کاش اگر ہمارا رشتہ اللہ کے ساتھ وہ ہو جائے جو چھوٹے ہوتے ہوئے والد یا والدہ کے ساتھ ہوتا ہے. تو وہ کہتا ہے وہ کیسے؟ میں نے کہا بچہ جب والد سے کہتا ہے مجھے یہ چاہیے تو ایک شیڈو آف ڈاؤٹ بھی اس کو اپیئر نہیں ہوتا کہ مجھے نہیں ملے گا. بالکل. اور یہی اگر ہم اللہ کے ساتھ لے آئیں بالکل تو ہم کامیاب ہو جائیں گے. تو اب جو بچہ ہے اس کی تمام ڈپینڈنسی والد یا والدہ پہ ہے. اب والد اور والدہ کیا خریدنا چاہ رہے ہیں ایز اے پیکج، وہی میں بیچوں گا. اگر والد اور والدہ چاہیں کہ یہ جو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرنسپلز، پریمیٹرز اور ریکوائرمنٹس قائم کیے ہیں ہماری اور ہماری اولادوں کی کامیابی کے لیے، ہمیں وہی پیکج چاہیے تو وہ بھی وہی بیچیں گے. بالکل. کیونکہ وہ بیچ ہی نہیں سکتے جو آپ نہیں خریدنا چاہ رہے. آبویسلی جب تک ہم ایز اے پیرنٹس اپنے بچوں کی اس ضرورت کو اسٹیبلش نہیں کریں گے سوسائٹی کے اندر تو یہ مرجر پاسبل نہیں ہے. میں یہاں اس کی پر ضرورت اسٹیبلش نہیں بات ہوگی. کرنا چاہوں گا کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان کہ اعدلوا بینکم ابنائکم،
کہ اپنی اولادوں کے درمیان اعتدال کرو. اعتدال کرو. اعتدال کس طرح کہ آپ بھی اس چیز سے واقف ہیں کہ معاشرے میں اگر دیکھا جائے کہ ہمارے ہاں سوسائٹی میں جو ہمارا سب سے قابل ترین ہمارا بچہ ہو، جس پر ہماری امیدیں ہوں اور جس پر ہمیں آس ہو، یقین ہو یہ بہت کچھ کر سکتا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کو جو ہے، یعنی کہ میں ایک چیز بتانا سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ہماری سوچ اس کے اوپر ڈائریکٹلی دنیاوی طور پہ بن جاتی ہے کہ ہم نے اسے آکسفورڈ لیول کا پڑھانا ہے، ماسٹر، پی ایچ ڈی، فزکس، سافٹ ویئر انجینئر. ٹھیک ہے، اسلام نے اس چیزوں کا انکار بالکل نہیں کیا. یہ اس دور کے تقاضے ہیں کہ دینی مدارس میں بھی یہ چیزیں سہولتیں ہونی چاہیے، بالکل ہونی لیکن چاہیے. حکومت وقت اس چیز کو سپورٹ نہیں کرتی اور کہیں یہ مسائل کی کمی ہے. پر میں اس پہ ایک چیز ایڈ کرنا جو بیفور یو گو آن، دوسری یہ چیز کہ حکومت وقت یہ یاد رکھیں، معاشرے سے افراد نہیں بنتے، فرد سے معاشرہ بنتا ہے. بالکل. کیوں کہ حکومت وہ ڈلیور کرے گی جس پر آپ پش کریں گے. ایسے ٹھیک ہے، ایز اے فرد ہم یہ چاہ ہی نہیں رہے. ہم خود نہیں چاہ رہے. ایز اے فرد